بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ آج ہمارا موضوع گفتگو گناہوں سے بچنا اور جو بد اخلاقی ہے، جو برے اخلاق ہیں، ان سے بچنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنا۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ سوسائٹی میں جو اجتماعیت ہوتی ہے اس کا جو حسن ہوتا ہے، اس سوسائٹی اور معاشرے کی جو اچھائی ہوتی ہے، اس کی بنا اسی پہ ہے، اس کی بنیاد اسی میں ہے کہ وہ لوگ اچھے اخلاق رکھتے ہیں اور برے اخلاق سے دور رہتے ہیں۔ انسان کی چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اسے ہمیشہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، تب جا کے ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور جو برے اخلاق ہیں یہ انسان کو تباہی و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر وہ برے اخلاق جو انفرادی طور پہ ہیں اور پھر انفرادیت سے وہی اجتماعی طور پہ اگر دیکھے جائیں وہی برے اخلاق پائے جائیں تو وہ سوسائٹی بھی تباہی و بربادی کی طرف چلتی ہے۔ پھر بحیثیت مسلمان ہمیں آج سوچنا ہوگا کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں اور تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کیا ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو لانا ہوگا۔ اگر ہم اجتماعی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، معاشرتی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں، جو ہماری سوشل لائف ہے وہ اچھی ہو، تو تب بھی ہمیں اس کی ضیاء، اس کی روشنی قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ اور اگر انفرادی زندگی کو ہم بدلنا چاہتے ہیں تو تب بھی ہمیں اس کی روشنی قرآن و سنت سے لینی ہوگی۔ انسان میں جو بد اخلاقی ہے اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ بندہ گناہوں کی طرف چلتا ہے، گناہوں سے شغف ہو جاتا ہے اسے، اور اسی طرح بد اخلاقی عبادات میں تساہل پیدا کرتی ہے، یعنی سستی اور کاہلی پیدا کرتی ہے۔ سو انسانیت کا حسن بھی اسی میں ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو اپنائے۔ جب میں نے اچھے اخلاق کی بات کی ہے تو اسی کے ساتھ جو چونکہ ہمارا موضوع گفتگو ہے بد اخلاقی، تو سب سے پہلے ہم
بد اخلاقی کو سمجھیں گے کہ بد اخلاقی کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ بد اخلاقی ایک رویے کا نام ہے۔ آپ کا بیہیو کیسا ہے؟ اگر آپ کے رویے سے دوسروں کو تکلیف ہو تو یہ بد اخلاقی ہے۔ آپ ایسا بیہیو کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ بد اخلاقی میں آتا ہے۔ اب بد اخلاقی جو ہے وہ انسان کے کردار میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے کریکٹر میں بھی آ سکتی ہے۔ جیسے اگر کوئی تکبر کرتا ہے اور تکبر کا اظہار کرتا ہے اپنے کردار کے ساتھ، یا کسی بھی انسان کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھتا، یا سخت رویے سے دوسروں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف چند ایگزامپل رکھی ہیں، یہ انسان کے کردار سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کردار میں بد اخلاقی ہے تو کردار کو بدلنا ہوگا، اور اسی طرح بد اخلاقی انسان کے گفتار یعنی اس کی گفتگو، اس کی بات چیت میں بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ کسی کو تانا دیتے ہیں، اور آج ہماری سوسائٹی میں تو یہ عام ہے، بد اخلاقی میں آتا ہے یہ۔ اسی طرح آپ ایسا مذاق کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو اپنی زبان کے ساتھ، یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے۔ سخت لہجے کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، یہ بھی بد اخلاقی میں آتا ہے۔ بد اخلاقی کردار میں بھی ہو سکتی ہے اور گفتار میں بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح باطن میں بھی بد اخلاقی ہو سکتی ہے، جسے قلبی بد اخلاقی کہا جاتا ہے، یعنی یہ دل کی بیماری ہے۔ اب وہ جو قلبی بد اخلاقی ہے وہ کیا ہے؟ حسد۔ اسی طرح بدگمانی کرتے ہیں آپ کسی کے خلاف، اور حسد اور بدگمانی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ہماری سوسائٹی میں عام نظر آتی ہے۔ اسی طرح ریاکاری بھی یہ بد اخلاقی میں آتا ہے، یہ بھی قلبی بیماری ہے، یہ قلبی بد اخلاقی ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے لیکن آپ شو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو بڑا ہی نیک ظاہر کرتے ہیں، عبادت گزار ظاہر کرتے ہیں، یعنی دل میں کچھ اور ہے اور باطن میں کچھ اور ہے، اور ظاہر میں آپ کچھ اور کرتے ہیں۔ تو یہ بد اخلاقی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، اگر انفرادی طور پہ انسان میں پائی جائیں تو تب بھی اس کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گی، اور اگر اجتماعی صورت بن جائے تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ تباہی و بربادی کی طرف جائے گی۔ ہم انفرادی طور پہ نہیں بدل رہے،
یہ یاد رکھ لیں کہ سوسائٹی یا کلچر یا اجتماعیت یا معاشرتی زندگی یہ فرد سے بنتی ہے. جب بحیثیت فرد ہم اپنی اصلاح کر لیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تو جب ہر فرد اپنی زندگی کو بدل رہا ہے، اچھے اخلاق کو لے رہا ہے، تو وہ سوسائٹی ایک اچھی سوسائٹی بن جائے گی، وہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے گا. بحیثیت مسلمان ہمیں پھر قرون اولیٰ کی طرف لوٹنا ہوگا اور قرآن اور سنت کی طرف لوٹنا ہوگا، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنا ہوگا. یہ میں نے آپ کے سامنے تمہیدی گفتگو باندھی ہے اپنے اس گفتگو کے حوالے سے جو آج میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، اور میں نے جو موضوع لیا ہے وہ ہے بد اخلاقی سے بچنا. یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ جو برے اخلاق ہیں یہ بدبختی اور نحوست کی علامت ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سائن ہوتا ہے، کسی نہ کسی چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے. اگر آپ نحوست دیکھنا چاہیں یا بدبختی دیکھنا چاہیں تو اس کی علامت آپ کو کیا نظر آئے گی؟ بد اخلاقی. یہ جو روایت میں آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں، یہ مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشؤم سوء الخلق. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بد خلقی ہی بدبختی اور نحوست ہے. یعنی میں نے آپ کے سامنے جو تعریف کر دی ہے برے اخلاق کی، اگر برے اخلاق ہیں تو وہ بدبختی ہے، وہ نحوست ہے. اسی طرح امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس روایت کو نقل کیا ہے. امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا مشؤوم، اے اللہ کے رسول بدبختی اور نحوست کیا ہے؟ قال سوء الخلق. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بد اخلاقی نحوست اور بدبختی ہے. اب اگر یہ بد اخلاقی گھر میں موجود ہو تو گھر میں نحوست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گھر کے لیے بھی بدبختی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر یہی بد اخلاقی سوسائٹی میں ہو تو سوسائٹی میں بھی نحوست پائی جائے گی، سوسائٹی کے لیے بھی بدبختی ہے. ہم بد اخلاقی کو بد اخلاقی نہیں سمجھتے، ہمارے رویے اس قدر بدل چکے ہیں. اور ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ کیا ہے؟ نحوست ہے، یہ بدبختی ہے. اور آگے دیکھیں، حضرت رافع بیان کرتے ہیں، اور آپ ان حضرات میں سے ہیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے زیر دست لوگ ہیں، جو تمہارے انڈر کام کرتے ہیں، تمہاری کوئی کمپنی ہے، کوئی بزنس کرتے ہو، کوئی تجارت ہے، تمہارے انڈر کوئی کام کر رہے ہیں لوگ، جو تمہارے زیر دست لوگ ہیں ان کے ساتھ
اگر تم حسن سلوک کرو گے تو وہ تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو زیر دست لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک رکھتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، حسن سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ آپ پیش آتے ہیں تو اس میں برکت ہے۔ کیا ہے؟ اچھا رویہ اختیار کیا، اچھے اخلاق ہیں۔ اور پھر اگر آپ اجتماعیت کی طرف دیکھیں، سوسائٹی کی طرف دیکھیں، بالخصوص ہم پاکستان سے آئے ہیں، تو آپ جو ہمارے لیڈران ہیں ان کی زبان دیکھ لیں، یا ان کے زیر دست جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ کیا آپ کو فرعونیت نظر نہیں آتی؟ کیا ہمیں وہاں پہ ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں اور جو ان کے زیر دست لوگ ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ انسان بھی نہیں؟ ہمارے اسلامی ممالک میں تقریباً یہی حال ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہے۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت آپ کے رویے میں رکھی گئی ہے، برکت آپ کے اخلاق میں رکھی گئی ہے، برکت آپ کے اچھے اخلاق میں رکھی گئی ہے۔ آپ کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ تمہارے لیے باعث برکت ہے، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ اور آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے بد اخلاقی ایک برائی اور نحوست ہے۔ سو برائی اور نحوست کو اگر ختم کرنا ہے، بدبختی کو اگر ختم کرنا ہے تو ہمیں اخلاق رذیلہ کو چھوڑنا ہوگا، برے اخلاق کو چھوڑنا ہوگا اور اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ اور اچھے اخلاق اسی وقت آئیں گے جب ہم تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ عمل کریں گے۔ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا تعلیمات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جائے گا، پھر خیر ہوگی، پھر برکت آئے گی۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بد اخلاقی اور جو بخل ہے یعنی کنجوسی، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ دونوں کسی بندہ مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو صاحب ایمان ہے اس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی کٹھی۔ جیسا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن البخل وسوء الخلق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی مومن میں یہ دو عادتیں جمع نہیں ہو سکتی، کنجوسی، بخل اور بد اخلاقی، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنائیں، اور یہاں پہ ہم اپنے رویوں پہ غور کریں۔ میں نے آغاز خطاب میں اس پہ تفصیلی گفتگو کیا، وہ رویے کیا ہیں۔ ان رویوں کو آج ہم بد اخلاقی بھی نہیں سمجھتے۔ حسد ہے، کینہ ہے، آج فیملیاں ختم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ اسی حسد کی وجہ سے۔ کینہ ہے، بغض ہے، بدگمانی ہے، بد زبانی ہے، سارے برے اخلاق آتے ہیں۔ اگر بد اخلاقی ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی، انجام دیکھیں توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی۔ اور اعمال بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو کاروان لٹ رہا ہے لیکن ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔
اور کاروان کیسے لٹ رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہم دیکھیں کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من شیء الا له توبۃ الا صاحب سوء الخلق۔ حضور نے ارشاد فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جس کی توبہ قبول نہ ہوتی ہو سوائے بد اخلاق کے۔ رب تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، ہر شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن جو بد اخلاق ہے اس کی رب تعالیٰ توبہ قبول نہیں فرماتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پھر وضاحت بھی فرما دی، فرمایا کہ کیونکہ وہ جس گناہ سے بھی توبہ کرتا ہے پلٹ کر اس سے بدتر گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ وہ چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن اس سے بدتر گناہ میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ تو بد اخلاقی ایسا جرم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو بد اخلاق ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے حسن اخلاق کی بدولت آخرت میں عظیم مقام پر پہنچے گا، اسے عظیم مقام اور مرتبہ جو ہے وہ میسر آ جائے گا۔ کس وجہ سے؟ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ بلند مرتبہ مل رہا ہے، بلند درجہ مل رہا ہے اسے، اور بلند رتبہ پائے گا وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگرچہ وہ عبادت گزاری میں کمزور ہوگا، عبادت میں بھی کمزوری تھی، لیکن اس کے باوجود بلند رتبہ اچھے اخلاق کی وجہ سے پا لیتا ہے۔ ہم عبادت گزار بھی بڑے ہیں، ہم نیک اعمال بھی بڑے کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی میں اچھے اخلاق ہیں؟ ذرا سوچئے گا۔ میں نے وہ جو شروع میں تمہید باندھی ہے اس کو میں آخر میں پھر تھوڑا سا بیان کروں گا، اور ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا۔ بد اخلاقی ایک رویہ ہے، آپ کا بیہیو ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیکن اپنے برے اخلاق کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کے سب سے نچلے درجے تک پہنچے گا۔ کس وجہ سے؟ برے اخلاق کی وجہ سے۔ اور اسی طرح یہ بد اخلاقی اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بد خلقی نیک اعمال کو اس طرح تباہ و برباد کر دیتی ہیں جیسے سرکہ شہد کو فاسد یعنی بد مزہ کر دیتا ہے۔ آپ شہد میں سرکہ ڈالیں وہ بد مزہ ہو جائے گا، ایسے ہی اعمال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے بد اخلاقی۔ برے اخلاق ایسے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے صرف چند روایات رکھی ہیں، اور آگے میں آپ کے سامنے کچھ آثار یعنی بزرگان دین کے اقوال کو بھی رکھتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق برا ہو اس نے اپنی جان کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ برا اخلاق خود اپنی جان کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ اور اسی طرح حضرت
وہب ابن منبہ وہ فرماتے ہیں کہ برے اخلاق والے شخص کی مثال اس ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتن کی ہے جس کی نہ تو مرمت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ دوبارہ مٹی بن سکتا ہے۔ ایگزامپل جو دی آپ سمجھیں اس کو، مٹی کا برتن اگر ٹوٹ جائے تو وہ جڑے گا نہیں، لیکن وہ دوبارہ مٹی بھی نہیں بن رہا۔ ایسے مثال ہے برے اخلاق والے شخص کی۔ اور حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ بد خلق شخص کے ساتھ میل جوڑ نہ رکھو، اس کے ساتھ تعلق نہ رکھو، کیونکہ وہ صرف برائی اور شر کی طرف بلاتا ہے، اس کی دعوت برائی اور شر کی ہوتی ہے۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ برے اخلاق کسی بھی شخص کو شیاطین کے زمرے میں داخل کر دیتے ہیں، وہ شخص شیطان بن جاتا ہے۔ کیا ہے؟ برا خلق ہے۔ اب بس میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، چونکہ ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم آخر میں آتے ہیں۔ تو برے اخلاق میں نے شروع میں بیان کیا تھا، اور اس کی جو آقا علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں کہ برے اخلاق سے بچنا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے روایات نقل کی ہیں۔ یہ انسان کے کردار میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے توہین آمیز برتاؤ کرنا، تکبر کرنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، دوسروں کے لیے سخت رویہ اختیار کرنا۔ اور یہ بد اخلاقی انسان کے گفتار یعنی اس کی گفتگو میں بھی ہو سکتی ہے، بات چیت کرتے ہوئے گالی دینا، سخت لہجے میں گفتگو کرنا، تانا دینا، مذاق اڑانا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اور یہ بد اخلاقی انسان کے باطن میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے بغض ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، تکبر ہے، ریا ہے۔ یہ چند ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کیا یہ بیماریاں آج ہماری سوسائٹی میں یا بحیثیت فرد ہمارے اندر موجود ہیں؟ اور اگر موجود ہیں تو یہ بدبختی ہے، یہ نحوست ہے، اعمال ختم ہو جاتے ہیں، بندے کو جہنم میں لے جائیں گے یہ چیزیں۔ ہمیں توبہ کرنی ہوگی اور ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا، اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔